کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ آج بھی ہیں اور اب پہلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تھے، تو مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو بھی بغور سماعت فرمائیے، جو مسائل بیان کیے جائیں انہیں یاد رکھیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، تو عید کے دن ان کے ساتھ ملاقات کر کے عید مبارک کہنا اور ان سے گلے ملنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے نہ رکھنا اور دیگر فرائض پر عمل نہ کرنا یہ واقعتاً بہت بڑی کوتاہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس ماہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اگر وہ ساری زندگی بھی اس روزے کے کفارے کے طور پر ساری زندگی روزے رکھے، لیکن اس کے ساری زندگی کے روزے اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کتنی بڑی فضیلت اور برکت کا باعث ہیں۔ تو اگرچہ کہ جو اس طرح کے علی اعلان گناہ کرنے والے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے بائیکاٹ سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ اپنی ضد سے باز نہیں آتے، وہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ جو نافرمانی ہے اسی پہ لگے رہتے ہیں، تو ان سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ملنا ناجائز ہے یا گناہ ہے، ان سے بھی ملنا چاہیے اور ان سے اس نیت سے ملنا چاہیے کہ ان کو آئندہ عبادت کرنے میں جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے عبادت کرنے کی، اور ان کو فضائل بتائے جائیں، ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ دیکھیں جس نے روزے رکھے آج اس کی بھی عید ہے، جس نے نہیں رکھے آج اس کی بھی عید ہے۔ عید تو دونوں منا رہے ہیں، لیکن جو عید کا حقیقی حق ہے، جو منانے کے اصلی حقدار ہیں، وہ کون ہیں، اس کے اوپر ان کو غور کروانا چاہیے۔ تو عید ملنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے ان کا عبادات کے بارے میں ذہن بنایا جائے، ان سے مل کر ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو نیکیوں کی طرف لانا آج کے دور میں یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ قطع تعلق کیا جائے ان سے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے، یعنی کسی شخص کی ایسی ویلیو ہے کہ اگر وہ کسی سے اس وجہ سے نہیں ملتا ہے
کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو عبرت حاصل ہوگی اور احساس پیدا ہوگا، اور ان کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ آئندہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، اس نیت سے کہ دیکھیں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس شخصیت سے جو دینی طور پر ایک وزن رکھتی ہیں، ویلیو ہیں، تو ان سے ملاقات سے مجھے محرومی ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی کا اتنا وزن ہے یا کوئی ایسا روب دبدبے والا شخص ہے اس اعتبار سے کہ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو احساس پیدا ہوگا، تو پھر ایسے شخص کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہر شخص ایسا نہیں ہوتا ہے، تو جو معاشرے کے عام افراد ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے مل کر ان کو نیکی کی دعوت اور نیکی کی ترغیب دلانا چاہیے۔ کم از کم وہ عید والا دن جو ہے وہ گناہوں میں نہ گزاریں، اس نیت سے ان سے ملاقات کر لیں، اور آئندہ آپ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ نیک ماحول کی طرف آ جائیں گے، تو اس نیت سے ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائی۔ جی ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی مزدوری کرتے ہیں اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپے، اور ہمارے گھر میں ہماری بہن ایک بیوہ ہے۔ اگر ہم پہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو کیا ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی ہوتا۔ اگر صدقہ فطر ان پر لازم ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے یہ عید والے دن غنی قرار پاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اپنی بہن کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، صحیح۔ جبکہ ان کی بہن سیدہ یا ہاشمی گھرانے سے تعلق نہ ہو ان کا، تو اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ صدقات میں افضل یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے جائیں، کہ اس میں 2 ثواب ہیں، ایک تو صدقے دینے کا ثواب ہے، اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا بھی اس میں ثواب ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا جب کہ وہ مستحق ہوں تو افضل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال جو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص کیا جماعت کروا سکتا ہے؟ اس کو اجازت ہے کہ جماعت کروائے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص اگر امام بننے کا اہل ہے، ساری شرائط اہلیت والی پائی جا رہی ہیں، تو اس کے جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ در حقیقت ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کی محراب ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے، تو عام طور پر محراب خارج مسجد نہیں ہوتی ہے، مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جس نے اولاً مسجد کے لیے وقف کیا اس نے محراب کو خارج مسجد قرار دے دیا، تو اس صورت میں خارج مسجد ہوگی، ورنہ محراب خارج مسجد نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر وہ امامت کرے گا تو محراب میں جائے گا اور اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ عام طور پر محرابیں خارج مسجد نہیں ہوتی، مسجد کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے اس میں امام بننے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ اگر اہلیت ہے تو امام بن سکتا ہے اور اس میں محراب میں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر واقف نے ابتدا سے ہی اس کو خارج مسجد قرار دیا تب بھی وہ امام تو بن سکتا ہے اگر اہلیت رکھتا ہے، اب یہ ہے کہ محراب میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک۔ حضور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں، میں خود بھی ایسے ایک علاقے سے میں رہا ہوں کہ وہاں یعنی وہ شہر جو نا وہ وہاں کے لوگوں کا مقام ہی نہیں ہے، سب ادھر ادھر سے جاب کے سلسلے میں وہاں آتے ہیں، کوئی ادارہ گورنمنٹ نے قائم کر دیا، اور پھر جب عید آتی ہے نا تو لوگ بہت بڑی تعداد اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی شہر کی طرف جاتی ہیں۔ امام حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی وہاں جاب کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ساتھ امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 27ویں جب ختم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے ختم قرآن کا، اور اس مسجد میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو امام صاحب بھی چلے جاتے ہیں، تو اب پیچھے جو نا وہ معتکفین ہی جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، یا پھر مسجد کا کوئی بڑا بوڑھا جو بھی لگتا ہے کہ یار یہ نہیں تو یہ بڑے پابند ہیں نماز کے، تو کیا یہ چیزیں کافی ہیں کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے یا ایک بزرگ ہیں اور بڑے پابند ہیں نماز کے، داڑھی ہے، اس سے نماز کرانے کی اہلیت ثابت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے دن سے امام حضرات چھٹی پر جاتے ہیں تو پھر وہ نمازوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے لیے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر
اچھا کوئی مل ہی نہیں رہا تو اب ایسی مسجد جس میں 5 نمازیں جماعت سے ہوتی ہیں تو کیا اب جماعت چھوڑ دی جائے وہاں پر؟ اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام جا رہا ہے اس کی اس اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ پیچھے لوگ نماز کیسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہوگا کیا وہ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کو امام ہی بہتر جان سکتا ہے۔ اگر سمجھدار امام ہے اور اس کو اہلیت کا کرائیٹیریا جو ہے، معیار ہے، وہ پتہ ہے، تو وہ اپنے جانے کے بعد امام صاحب یا کمیٹی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے کہ کوئی بھی داڑھی والا نظر آ گیا، کوئی بھی بوڑھا بابا نظر آ گیا، یا کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا اس کو امام بنا دیا، تو یہ اہلیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہلیت میں بعض چیزیں تو ظاہری چیزیں ہیں، جیسے باشرع ہے، اور جو ہے وہ علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ظاہری اس کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ ہاں باشرع ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف حلیے سے نہیں ہے، جیسے امام اگر بنے گا تو وہ نماز میں قرأت کرے گا، تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ ادائیگی سے ہے، تلفظ۔ اب اگر اس کی قرأت ہی درست نہیں ہے، وہ صحیح قرآن پاک ہی پڑھنا اس کو نہیں آتا، بلکہ پڑھتا ہے تو جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کی تو اپنی ہی نماز نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ باشرعی کیوں نہ ہو۔ صحیح، تو وہ دوسروں کا امام کیسے بنے گا؟ اگر دوسروں کا بنے گا تو اس کی اپنی نماز بھی جائے گی اور دوسروں کی بھی نماز جائے گی۔ اسی طرح جو شخص نماز کے مسائل ہی نہیں جانتا کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون سے نماز کے واجبات ہیں، کون سے مکروہات تحریمیہ ہیں، تو اب اگر ایسا شخص بھی جو ہے وہ امام بنے گا تو اس میں لوگوں کی نماز جو ہے وہ رزق پر ہی رہے گی، ٹھیک ہے، کہ اب پتہ نہیں فاسد ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا۔ تو اس لیے امام اور آخری بات یہ کہ جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے، بظاہر باشرع ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے عقائد ایسے ہیں کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، صحیح، نظریات ایسے ہیں، افکار ایسے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس لیے اولاً امام کو اور کمیٹی کو اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی اس بات کا انتخاب کرنا چاہیے، کہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بطور امام منتخب کر رہے ہیں آیا اس کے اندر امام کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو تو اس کو امام بلانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ باشرع اور حلیے کے اعتبار سے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ لگے، لیکن اگر اس کے اندر اہلیت ہی نہیں پائی جا رہی امام بننے کی تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ در حقیقت احساس سے تعلق رکھتا ہے صحیح، کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بچانے کا احساس کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھروں کی طرف جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈرائیور کو کچھ ہو جائے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو کیا کسی شخص کو بولیں گے کہ گاڑی کو ڈرائیو کرے؟ چلا ہی لو یار، کسی کو بولیں گے یار چلا ہی دو، بڑا سفر کرتے ہو گاڑی میں بیٹھتے رہے تو آپ چلا ہی دو، تو کیا ہوگا؟ اس کا نہیں چلا، جان جائے گی۔ صحیح، وہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں اس کو اپنا رہبر نہیں بنا رہے، وہاں اس کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دے رہے، تو جہاں پہ ایمان اور نماز جانے کا خطرہ ہے اور نماز جو ہے وہ رزق پر ہو تو کیا وہاں پہ کسی کو بھی آگے کھڑا کر دیں گے کہ آپ ہمارے امام بن جائے؟ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ احساس ہے اپنی جان کا صحیح، کہ جو ہے وہ جان خطرے میں چلی جائے گی، گھر نہیں پہنچ سکیں گے، اور یہاں پہ احساس نہیں ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، نماز ضائع ہونے کا احساس نہیں ہے۔ تو اس احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس کو ہم اپنا امام بنا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نماز بچانی ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم خود بھی جو پڑھتے ہیں اس میں ہماری نماز میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو خود ہمیں جب اپنی نماز کا
اپنے اعتبار سے احساس نہیں ہے تو ہم اپنی نماز پھر یوں دوسروں کے سپرد بھی یوں کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے قائد بن جائیں، نہ آپ کی ہونی ہے نہ ہماری ہونی ہے۔ تو اس میں احساس پیدا کریں، اور نماز ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ آپ کی جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جان جائے گی تو دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، لیکن نمازیں جائیں گی تو آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو جس کے اندر جتنا احساس ہوگا تو وہ اسی احساس کے پیش نظر ہی کسی کو اپنا جو ہے وہ امام اور پیشوا بنائے گا۔ اگر احساس نہیں ہوگا تو وہ ہر بندے کو بنا دے گا، اور اس صورت میں اگر وہ اہل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بعض صورتوں میں نماز ہوگی ہی نہیں، بعض صورتوں میں نماز واجب الادا رہے گی، یعنی دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری ہوگا، اور گناہ الگ ہوگا۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی ایسا ہے کرائٹیریا یا ایسی چیز ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ 50 سال ہو گیا نمازیں پڑھتا آ رہا ہے اور پابندی سے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن بچپن میں اس نے قراءت نہیں سیکھی تھی، تو کیا ایسا ہے کہ وہ سن کے اور پڑھ کے اس کی قراءت ٹھیک ہو جائے گی، یا اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ قرآن پاک پڑھا تھا پرانے ایک اسٹائل سے جیسے بھی، لیکن صحیح قاری صاحب سے سیکھ کر اس نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے، بغیر سیکھے آ سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ قراءت جو ہے وہ مشق سے آ جاتی ہے، اچھا ٹھیک، کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ بغور کسی کو ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا سنتا ہے بغور، اور پھر اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ادائیگی اسی کے مطابق ہو جاتی ہے، صحیح، تو تب تو ادائیگی درست ہو جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی فن کو سیکھا نہ جائے تو اس کی ادائیگی میں خطرہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض صورتیں تو اس نے ادائیگی کر کے سیکھ لیں، لیکن سارا قرآن اس نے نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر جو ادائیگی والی جو سیکھی ہوئی ہیں، مشق کر کے پریکٹس کر کے، اب اگر وہی بھول گئی تو اب کہاں سے پڑھے گا وہ؟ تو ظاہر ہے کہ دوسری جگہ سے پڑھے گا، اور جس کی مشق نہیں کی ہوئی ادائیگی کی وہ آئے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، مشق میں یہ ہوگا کہ جتنی مشق کی ہے یا جن کی ادائیگی سیکھی ہے صرف وہی درست پڑھے گا، اور جن کی نہیں کی ہے مشق ان کو درست نہیں پڑھ سکے گا۔ عام حضرات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حافظ ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ سے نہیں پڑھتے، جی، مخصوص صورتیں کیونکہ پریکٹس ہے اور وہی پڑھ پاتے ہیں۔ اصل میں قواعد کا لحاظ رکھنا ہوگا نا، کیونکہ ایک جگہ تو اس نے سنا ہوا ہے کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے، جی یوں جو ہے وہ ہونٹ گول کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، ملانے ہیں نہیں ملانے ہیں، تو وہ ادائیگی کو اس نے بغور دیکھا بھی سمجھا بھی، تو اب وہاں پہ وہ رعایت کر رہا ہے نا، جو صحیح پڑھنے والا ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے، تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک یہ صحیح کر لے، کم از کم اتنی اس کی درست ہو جائے کہ جس سے نماز جائز ہو جائے۔ لیکن جس کو اس نے سیکھا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر قواعد کی رعایت کرنی پڑے گی، وہاں پہ قواعد کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ جہاں پہ قواعد کی رعایت کرنے والا معاملہ آئے گا تو چونکہ اس نے قواعد سیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں قواعد کی رعایت نہیں کر پائے گا، اور نتیجتاً وہاں پہ غلط پڑے گا۔ تو اس لیے فن تجوید کو اتنا تو کم از کم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے بندے کی اپنی نماز جو ہے وہ درست ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک مزید کال چلائیے جناب، میری طرف ایک میسج آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے، حدیث پاک ہے حوالے سے یہ میسج آیا ہوا ہے کہ جمعہ الوداع جمعہ کے بعد جو ہے 4 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھو تو اپنی بھی زندگی کی قضا نمازیں وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کانسیپٹ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے لیکن مزید جی، یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کر دینے سے ساری جو ہے وہ زندگی کی قضائیں ادا ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن کے اوپر نمازیں جن کی قضا ہو چکی ہیں تو شریعت نے اس کو ادا کرنے کا ہی حکم دیا ہے۔ ٹھیک، اگر صرف 4 رکعت سے ساری زندگی کی پچھلی ساری قضائیں ادا ہو جاتی تو پھر تو یہی حکم دیا جاتا سب کو کہ بھائی جس کی رہتی ہیں وہ آخری جمعہ پڑھ لے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے جو میسیجز چلتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن کے ذمے جتنی قضائیں ہیں ان کو جدا گانہ طور پر ہر قضا کو ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک اور چیز آپ ارشاد فرمائیں، ویسے تو حجامت کروانا سنت یا مستحب جو بھی ہے عید الفطر کے لیے، اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں جو بھی، کیا ان کو احتیاطیں کرنی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے منع کیے ہیں کہ نہیں کرنی ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ ایک عید کا مبارک دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے اور نافرمانی کر کے ہم بیٹھے ہوں۔ تو اگر کچھ ارشاد فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ کئی سننے کے بعد ذہن بن جائیں، اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی اور اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی۔
اولاً اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ اسلامی بہنیں عام طور پر بیوٹی پارلرز یا ایسی جگہوں پر جاتی ہیں، تو عید کے رش میں جو ہے وہ عام طور پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بیوٹی پارلر بڑے جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ مہندی لگانے والے یا ڈیزائن بنانے والے مرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر مرد نہیں ہوتے تو بے پردگی ہوتی ہے، تو عورت کے لیے جو ہے وہ پردہ کرنا شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ صحیح، تو ہر ایسا مقام کہ جہاں پہ اختلاط ہو، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو، بے پردگی کی صورتیں ہوں، تو اس سے بچنا ضروری ہے ٹھیک، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور عید کی جو ہے وہ عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعام یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان میں، پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے ان سب کے برابر صرف اس ایک رات، عید کی رات میں جو ہے وہ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام والی رات ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اب اس رات میں روزہ رکھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، اس رات میں مردوں کے ساتھ اختلاط، بے پردگی کرنا، غیر محرموں کے سامنے ہاتھ جو ہے ان کو دکھانا، بازو وغیرہ، مہندی لگوانا، سر کھولنا، منہ کھولنا، تو یہ سب ناجائز امور ہیں۔ اسی طریقے سے بعض فیشن ایسے ہیں کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جیسے جو ہے وہ اپنے آئیبرو وغیرہ بنانا، اور جو ہے وہ اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کی ایسی تراش خراش کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت جائز نہیں ہے، عورتوں کو مردوں سے مشابہت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا، اپنے محارم کے لیے زینت اختیار کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کا حکم ہے ٹھیک ہے، شوہر کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کریں۔ اس میں زینت اختیار، جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جائز زینت کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھ لیں صحیح، کہ اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ناجائز پہلو ہے تو اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ عید کی رات جو ہے وہ بہت ساری خواتین اسلامی بہنیں جو ہے وہ دوسروں کے ہاں مہندی لگوانے جاتی ہیں، ٹھیک، تو جن کے گھروں میں جاتی ہیں وہاں پہ پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یعنی اب ایک خاتون یہ بولا میں بیوٹی پارلر تو نہیں جا رہی ہوں، میں تو اپنے سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اب سہیلی کے گھر میں پردے کا انتظام نہیں ہے تو ایک ہی بات ہے۔ تو جو بھی ناجائز زینت ہے اس سے بچیں، ٹھیک ہے، جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو دوسرا پہلو ہے مردوں کے حوالے سے، بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے، کہ نوجوان نسل نہ جانے کس راستے پر چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالوں کی جو تراش خراش ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کی، نہ سمجھ میں آنے والی، وہ انسانی سٹائل نہیں ہے، وہ جانوروں والا سٹائل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے، یعنی کہ بالکل بیچ میں بال ہیں اور ادھر سے پھر ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم پہلے ہم دمبے کے اوپر دمبے بکروں پہ ہم دیکھتے تھے، یہ قربانی کی جی وہ سروں پر نظر آتا ہے، جی، اب وہ پہلے دمبو بکروں کے نام سے کٹ مشہور ہوتی تھی، جی، اب وہ ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کے سروں پر وہ چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلے تو صرف یہاں تک تھا کہ بھائی بال آپ نے اتار لیے، اب یہ کہ اس میں بھی تراش خراش، صحیح، یعنی کہ اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید کے موقع پر، قربانی والی عید کے موقع پر، لوگوں نے اونٹوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کٹنگ کی ہوتی ہے نا، اور خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے، پھول بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے اونٹوں اور جانوروں پر دیکھتے تھے، چلو اونٹوں اور جانوروں پر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، صحیح، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، وہ تو شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ بے شک، اگر وہ جو اپنا چہرہ یا اپنے بالوں کی بناوٹ ان لوگوں جیسی رکھتے ہیں کہ جو کفار کی علامات ہیں، یا کفار جس طرح کے ہیئر سٹائل رکھتے ہیں، اچھا ان میں سے بھی بعض ہیئر سٹائل ایسے ہیں جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں، وہ لوگ خاص فرقے سے
تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ غیر مسلموں میں بھی پھر مختلف خاص فرقے، کوئی شیطانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی دوسرے فرقے، ان کی خاص جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں، اور ان کی نشانیاں اسی طرح کی تراش خراش ہوتی ہیں۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر، اور اسی طرح کی ہم بھی کر لیتے ہیں، اور بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور بار بار حضرات ایک ویرائٹی لانے کے لیے وہ بھی اس طرح کے ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور بنوانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تو ہے حجامت بنوانے کے اعتبار سے۔ اب دوسرا، بہت سارے کڑے خریدیں گے، بہت کچھ آ گیا تھا، صحیح ہے، اور لاکٹ خریدیں گے۔ تو وہ حجام کی دکان تو رہنے دینا، ان کے بھی بیوٹی پارلر ہی ہو گئے مکمل، جو ہے وہ جی ایک ہی ہو گیا۔ ہاں، جس طرح کے وہ عورتوں والا ہی عام طور پر وہ ہوتا ہے، اسی طرح کی تیاری اور اسی طرح کی۔ تو بہرحال مردوں کے لیے بھی جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے، لیکن ناجائز جو زینت ہے اس سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب کڑے لیں گے، ٹھیک ہے، ڈوریاں، کڑے، ڈوریاں، کڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اب پونیاں، جی جی، بعض آپ کو پونیاں لگا کر ملیں گے۔ تو یہ سارے ناجائز امور ہیں۔ مرد کے لیے کسی بھی دھات کا کڑا پہننا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے پونی لگانا جائز نہیں ہے، یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ تو اب عید والے دن طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ ملیں گے۔ پہلے اس طرح کی خرافات سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ تھا، لیکن اب چون چون جو ہے وہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ میڈیا کے سورسز کے ذریعے، تو ویسی ہی نقلیں کر رہے ہیں، بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ یہ کہیں کفر کی علامت تو نہیں ہے، یہ کہیں مسلمانوں کی علامت سے ہٹ کر علامت تو نہیں ہے، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو ان تمام ناجائز امور سے جو ہے وہ مرد و عورت تمام کو لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، داڑھی شریف رکھیں، مکمل رکھیں، زلفوں کی نیت فرما لیجئے، امامہ شریف سجائیے، سنت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیے، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عطا فرمائے گا، زینت عطا فرمائے گا۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ایڈوانس زکوٰۃ اگر دیں گے تو یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح کریں گے، مال کی اس کا حساب کس طرح نکالیں گے؟ اچھا، مجھ پر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے بعد کے کسی مہینے میں فرض ہوئی تھی، ابھی مجھے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے کہ کب ہوئی تھی، اور میرا معمول یہ ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی نکال دیتا ہوں، اور اس کو فور سیف سائڈ تھوڑا زیادہ ہی رکھتا ہوں۔ دو باتیں ہیں ان کی اس سوال میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مہینہ یاد نہیں ہے کہ کب صاحب نصاب ہوئے، تو اس میں یہ غالب گمان اپنا اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اگر جو ان کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے والا مہینہ ہے، اگر وہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہے، تب تو ان کا رمضان تک انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب سال مکمل ہو گیا اب بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر جو ہے وہ جو ان کا مہینہ ہے وہ رمضان کے بعد ہے اور یہ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایڈوانس ادا کر دیتے ہیں، جی اور ایڈوانس پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ یہ ایڈوانس کس طرح ادا کی جائے گی، حساب کیسے لگایا جائے گا؟ تو عام طور پر ہر شخص کو اپنے مال کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سالانہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جو آنے والا سال ہے تو اس کا یہ جو اس سال زکوٰۃ ادا کی ہے اور اپنے مال کا حساب کتاب لگا کر یہ ایک اندازہ کر لیں، فرض کیا کہ میری 20,000 زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب یہ اگلا سال آنے سے پہلے ہر مہینے یا جب بھی کسی کو دیں مستحق کو یہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، تو اس کو لکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سال مکمل ہو تو پھر حساب کر لیں کہ یہ کتنی ادا کر چکے ہیں اور کتنی ان کے اوپر باقی ہے۔ اگر کچھ باقی ہے تو فوری طور پر سال مکمل ہونے پر ادا کر دیں، اگر کچھ باقی نہیں ہے تو پہلے سے ادا ہو چکی، اور اگر کچھ زائد ہو چکی تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اگر یہ چاہیں تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ السلام
سوال یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاچو کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے اپنا؟ اس طرح کے مسئلے بہت پوچھتے ہیں کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ جا سکتے ہیں؟ یہ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی محرم یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس دن کی ان کو قضا کرنی ہوگی، ایک دن کی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال چلائیے۔ کفارہ کیسے ادا کرنا پڑے گا روزے کا؟ روزے کا کفارہ اگر لازم ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ کفارہ تو روزے کا یہی ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے ہیں اور بغیر کسی ناغے کے، جن نے بغیر کسی صحیح مجبوری کے بلا وجہ رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے، اور کفارے کی اور بھی شرائط ہیں، تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ان کے اوپر کفارہ لازم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تو جو علم رکھنے والے ہوں گے وہ تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جب ان سے پوچھیں گے تو تبھی قضا یا کفارے کا حکم ہوگا۔ قضا تو ہے ہی ہے، کفارے کا حکم اس کے بعد ہی بتایا جائے گا، لیکن کفارے کا طریقہ یہی ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، عید میں کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر 2 مہینے کے روزوں میں ناغہ کر لیا کسی بھی دن تو پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو بھی ویریفائی کروا لیں، تو وہ پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب 2 مہینے کے روزے سنتے ہیں نا بولتے ہیں کہ یہ کیسے رکھ سکیں گے، وہ بھی مسلسل تو کہتے ہیں ہم نہیں طاقت رکھتے۔ تو طاقت نہیں رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بول دیں کہ نہیں، تھوڑا مشکل ہے، مشکل ہو جائے گا یا کیسے ہو جائیں گے، تو یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو اب اگر روزے نہیں رکھ سکتے، واقعی عذر ہے، تو اس کا بھی شریعت نے راستہ بیان کیا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ اولاً آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں، وہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں گے کہ ہاں کفارہ لازم ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا۔ یعنی جب بھی کسی کا روزہ ٹوٹے تو اس کو چاہیے کہ کسی عالم مفتی صاحب سے پوچھ لیں، ٹوٹا ہے تو اس کا حکم۔ قضا تو اس صورت میں لازم ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، قضا تو لازم ہو جائے گی، لیکن اب ہے کفارے کا مسئلہ۔ تو چونکہ بعض صورتوں میں توڑنے میں قضا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، لیکن کفارے کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مسافر تو نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اسی طریقے سے اس نے نیت کب سے کی ہے، رات سے کی ہے، دن میں کی ہے، اور پھر روزہ جو ہے وہ کیسے ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، کوئی چیز لذت کے لیے کھائی ہے یا وہ لذت والی چیز نہیں تھی، تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کفارے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج میں کہ تسبیحات یا وظائف جو بھی کیے جاتے ہیں بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں؟ تسبیحات و اوراد بغیر وضو کے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں یا کم از کم جو ہے وہ کلی کر لیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اوراد، ذکر اوراد کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ یہ کہ 10.5 تولے سونا ہے اور ایک فلیٹ ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ 10 تولے سونا ہے اور فلیٹ کرائے پر دیا ہوا ہے، زکوٰۃ؟ سونے کی زکوٰۃ تو لازم ہے، اگر ان کے اوپر اتنا قرضہ نہیں ہے کہ 10 تولے سونے کی رقم اس میں ڈوب جائے یا نصاب جتنی نہ بچے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ جو فلیٹ والی صورت ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فلیٹ اس مقصد کے لیے لیا تھا کہ اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے، دوسرے لفظوں میں اس کو انویسٹ پرپز کے لیے کہیں کہ انویسٹ پرپز کے لیے لیا تھا کہ جب اس کے دام بڑھیں گے تو اس کو بیچ دیں گے، نفع حاصل ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہو جائے گا اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر فلیٹ لیتے وقت مال تجارت کی نیت نہیں تھی، انویسٹ کی نیت نہیں تھی، بلکہ اپنی رہائش کے لیے لیا اور اب اگر کرائے پر چڑھا دیا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی حاجت اور ضرورت میں شامل ہے، یا لیا اسی لیے کہ کرائے پر چڑھا کر حضور اوقات کریں گے تو بھی اس صورت میں
اس فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری ریٹائرمنٹ کی جو رقم تھی اس کو میں نے نیشنل سیونگ میں جمع کروایا تھا، منتھلی پروفٹ ملتا ہے جس سے میرا گزارا ہوتا ہے، تو کیا یہ پروفٹ وغیرہ حاصل کرنا درست ہے؟ عام طور پر جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں جو ملنے والا پروفٹ ہے یہ سود ہی ہے، تو سود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف گویا کہ اعلان جنگ ہے، اور سود جو ہے وہ خالص رقم کو بھی کھا جاتا ہے، اور سود لینے والا جو یا سود کھانے والا شخص کبھی بھی سکھی نہیں رہے گا، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور ہمارا گزارا چلتا رہے گا، لیکن جو آنے والی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس گزارے سے کہیں زیادہ ہی ہو جاتی ہیں، کہ جس پیسے کو لینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، ناجائز قرار دیا، یہاں تک کہ اعلان جنگ فرمایا، اور ایک پیسہ لینے کے اوپر جو ہے وہ اتنی کبھی قسم کی وعید ہے کہ انسان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ گزارا ہو رہا ہے تو یہ بظاہر جو ہے گزارا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے الٹا جو ہے وہ نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنے پیسے وہاں سے آزاد کروانے چاہیے، کسی جائز کاروبار میں لگائیں یا خود کوئی جائز کاروبار کریں، اگرچہ کہ یہ بھی آج کے دور میں مشکل ہے، اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جائز کاروبار کرنا یا لگانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سودی اداروں میں رکھوا کر اس سے سود لیتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ گزارا اسی پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر ملازم پیشہ افراد اور غیر ملازم پیشہ افراد کا ایک تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمارے ملک میں غیر ملازم پیشہ افراد بہت زیادہ ہیں، تو جن کی کوئی پینشن نہیں ہے، جن کی کوئی نوکری نہیں ہے، وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا بھی گزارا ہوتا رہتا ہے، ان کے پاس تو پھر بھی کچھ ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی گزارا چل جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرے تو یہ قابل ستائش زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ناپسندیدہ زندگی ہے، اور اس طور پر زندگی گزارنے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔